السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے یونٹ 1 دا لاسٹ سیریمن آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدھا چیپٹر تقریباً ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، آج ریمیننگ پارٹ کی باری ہے۔ آج ہم شروع کریں گے پیج نمبر 3 سے، تو چلیے شروع کرتے ہیں پیج نمبر 3 کا لاسٹ پیراگراف۔ In the year 10 AH, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم undertook his farewell pilgrim to Mecca۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنا آخری حج ادا کیا۔ undertook کا مطلب ہے ادا کرنا، farewell آخری، الوداعی، اور pilgrim کہتے ہیں حج کو۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنا آخری حج ادا کیا۔ This farewell pilgrim is one of the most significant historical events for the Muslims۔ significant کہتے ہیں امپورٹنٹ کو، اہم کو، ہسٹوریکل تاریخی، اور ایونٹس کہتے ہیں واقعات کو۔ This farewell pilgrim is one of the most significant historical event for the Muslims۔ یہ آخری حج مسلمانوں کے لیے اہم تاریخی واقعات میں سے ایک ہے۔ For it was the first and last pilgrim made by Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ As well as اس کے علاوہ an occasion کہتے ہیں موقع کو، اس کے علاوہ یہ ایک ایسا موقع تھا when he taught Muslims how to pilgrim حج، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حج عطا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ taught means سکھایا، perform means ادا کرنا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ moreover اس کے علاوہ it was during this حج، اس حج کے دوران that he delivered his last sermon in the Urna valley of Mount Arafat on the 9th Zilhajj 10 AH 6 March 632۔ اس کے علاوہ اس حج کے دوران آپ نے جبل عرفات کی ارنا وادی میں 9 ذی الحج 10 ہجری 6 مارچ 632 کو اپنا آخری خطبہ ڈیلیور کیا۔ During this last pilgrim، اس آخری حج کے دوران when he delivered his last sermon، جب آپ اپنا آخری خطبہ ادا کر رہے تھے، فرما رہے تھے there were countless Muslims present with the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس آخری حج کے دوران جب آپ خطبۃ الوداع بیان کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ ان گنت بے شمار لوگ موجود تھے۔ کاؤنٹلیس کا مطلب ہے لاکھوں لوگ، بے شمار، بہت زیادہ، تو بہت زیادہ لوگ اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھے جب آپ نے اپنا آخری حج ادا کیا اور اپنا آخری خطبہ بیان فرمایا۔ ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سیریمن، اپنے آخری خطبے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ آف آل پریزڈ اینڈ تھینک اللہ۔ پریزڈ کا مطلب ہے تعریف کرنا، اور تھینکس کا مطلب ہے شکر ادا کرنا۔ ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سیریمن، اپنے آخری خطبے کے درمیان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ آف آل پریزڈ اینڈ تھینکڈ اللہ۔ اپنے آخری خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پریزڈ کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ اینڈ دین سیڈ، اور پھر آپ نے فرمایا او پیپل، اے لوگو، لینڈ می این اٹینشن ایئر، میری بات غور سے سنو، فار آئی نو، نوٹ ویدر، کیونکہ میں نہیں جانتا، آفٹر دس ایئر،
کہ اس سال کے بعد I shall ever be amongst you again کہ اس سال کے بعد میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں گا. Therefore اس لیے listen سنو what I am saying جو میں کہہ رہا ہوں to you تم سے very carefully بہت غور سے and take these words اور پہنچا دو ان الفاظ کو to those ان تک who could not be present there today جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں. Then اس کے بعد amongst other things دوسری باتوں کے علاوہ he gave the following message آپ نے مندرجہ ذیل پیغامات دیے. O people اے لوگو regard the life and property of every Muslim as a sacred trust اے لوگو ہر مسلمان کی زندگی اور ملکیت کو ایک مقدس امانت سمجھنا. سیکرڈ کا مطلب ہے مقدس امانت، ٹرسٹ کا مطلب ہے امانت، سیکرڈ مقدس. ریٹرن دا گڈس واپس کر دو چیزوں کو. انٹرسٹڈ ٹو یو انٹرسٹ کا مطلب ہے جو ملکیت ہیں، ٹو یو تمہارے پاس، ٹو دیئر رائٹفل اونرس اونر کہتے ہیں مالک کو، یعنی اگر تمہارے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے تو اسے اس کے اصل مالک کو لوٹا دو. ہارٹ نو ون کسی کو تکلیف نہ دو، سو دیٹ نو ون may hurt you تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے. بیویئر آف شیطان شیطان سے بچو. فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن اپنے دین کی سلامتی کے لیے. ہی ہیز لاسٹ آل ہوپ وہ تمام امیدیں کھو چکا ہے. دیٹ ہی ول ایور بی ایبل کہ وہ کبھی اس قابل ہوگا. ٹو لیڈ یو ایسٹرے ان بگ تھنگس ایسٹرے کہتے ہیں گمراہ، بگ تھنگس بڑی چیزوں میں، یعنی شیطان سے خبردار رہو، شیطان سے بچ جاؤ، شیطان سے دور رہو کیونکہ وہ مایوس ہو چکا ہے کہ وہ تمہیں بڑی چیزوں میں کبھی گمراہ کر سکے گا. سو بی ویئر آف فالوئنگ ہم ان اسمال تھنگس لہٰذا چھوٹے معاملات میں بھی اس سے خبردار رہو. او پیپل اے لوگو اٹ از ٹرو یہ سچ ہے دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹس کہ تمہارے حقوق ہیں ود ریگارڈس ٹو یور وومین تمہاری عورتوں پر. اے لوگو یہ سچ ہے کہ تمہارے حقوق تمہاری عورتوں پر ہیں. بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو لیکن ان خواتین کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں. آل مین کائنڈ از فرام آدم مین کائنڈ کہتے ہیں بنی نوع انسان کو. تمام بنی نوع انسان یا تمام انسان یا تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ اور آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا گیا ہے ڈسٹ سے، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. دا نوبلسٹ آف یو ان اللہ سائٹ از دا موسٹ گاڈ فیئرنگ. دا نوبلسٹ آف یو تم میں سے سب سے زیادہ نوبلسٹ معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. این عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور اے نان عرب کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں. نو ڈز اے نان عرب ہیو اینی سپیریورٹی اوور این عرب اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل ہے. اے وائٹ ہیز نو سپیریورٹی اوور اے بلیک کسی سفید کو کالے پر. نو ڈز اے بلیک ہیو اینی سپیریورٹی اوور اے وائٹ اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری یا کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ایکسیپٹ پائٹی اینڈ گڈ ایکشن سوائے نیکی کے اور اچھے عمل کے. آئی دیئر فور اس لیے میں کرش روندتا ہوں، ختم کرتا ہوں، کچل دیتا ہوں. انڈر مائی فیٹ اپنے پیروں کے نیچے. آل دا فالس کلیمز تمام جھوٹے عقائد کو. فالس جھوٹے، کلیمز عقائد. ٹو گریٹنس برتری کے، عظمت کے. اینڈ سپیریورٹی اور برتری کے. فاؤنڈیڈ آن بلڈ اور ویلتھ جو دولت کی،
یا خون کی بنیاد پر ہوں۔ آج میں ان تمام جھوٹے دعووں کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں جن کی بنیاد خون اور دولت پر قائم ہے۔ ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری مسلمس، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اینڈ دیٹ دا مسلمس کنسٹیٹیوٹ ون بردرہڈ، اور اس سے ایک اخوت کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ Nothing shall be legitimate to Muslims which belongs to a fellow Muslims unless it was given freely and willingly. لیگٹیمیٹ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ Nothing کچھ بھی shall be legitimate جائز نہیں to a Muslims مسلمان کے لیے which belongs to a fellow Muslims جو کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت ہو، یعنی کسی مسلمان پر کسی دوسرے مسلمان کی چیز پر قبضہ کرنا یا اس کو حاصل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ unless جب تک کہ it was given freely and willingly، freely کہتے ہیں آزادی سے، willingly کہتے ہیں مرضی سے۔ کسی مسلمان پر دوسرے مسلمان کی چیز لینا جائز نہیں جب تک کہ وہ اسے اپنی مرضی سے اور اپنی آزادی سے نہ دے دے۔ The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God." نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اپنا خطبہ مکمل کیا، "Be my witness" میرے گواہ رہنا، "O God" اے اللہ گواہ رہنا، "that I have conveyed your message to your people" کہ میں نے تمہارا پیغام تمام لوگوں تک کنوے کر دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ The message conveyed in this sermon are for all times. اس خطبے میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ تمام زمانوں کے لیے ہے۔ If the Muslims follow this message، اگر مسلمان اس میسیج پر عمل کریں، the result will be fair and equitable society. equitable کہتے ہیں مساوی کو۔ اگر مسلمان اس پیغام پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک منصفانہ اور مساوی معاشرہ قائم ہوتا ہے، in which جس میں there will be honesty and justice ایمانداری ہوگی، انصاف ہوگا، and meritocracy اور میرٹ ہوگا، will be the guiding principle جس میں انصاف، ایمانداری اور اختیارات اہل لوگوں کے پاس ہوں گے اور وہاں پر اس معاشرے میں رہنما اصول ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس ہمارا یونٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا، اس کی اردو ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی، ورڈز میننگ بھی میں نے ایکسپلین کر دیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ جتنی بھی ایکسرسائز ہیں وہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔